علامہ سعد حسین رضوی نے کفن پہن لیا۔ اصل وجہ کیا ہے اس کفن پہننے کا، اس ولاگ کے اندر آپ کو بتائیں گے، اس ویڈیو کے اندر۔ دوستو یاد رکھیے، جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ رات 3:30 بجے آپریشن ہونے والا ہے مرید کے میں، تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنے کارکنان سے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کریں گے اور آپریشن کریں گے۔ اسی آپریشن کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو ایک کفن دیا گیا جو بالکل نیو تھا۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کارکنان سے کہا کہ میرے لیے کفن آ گیا، اور وہ بھی مدینہ شہر سے، یعنی میں تو موت کے لیے تیار ہوں، ہم سرکار دو عالم کے لیے تیار ہے جان دینے کے لیے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے کہ کیا یہ مسلمانوں نے یہ آپریشن کیا یا کس نے یہ آپریشن کیا؟ تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ سب تیار رہیے اور آنکھیں کھلی رکھے کیونکہ آپریشن ہونے والا ہے۔ دوستو یہ آپریشن مسلم لیگ نون والوں نے کیا ہے، اور یہ لاہور پولیس والوں نے یہ آپریشن کیا ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ تحریک لبیک کا مقصد صرف ایک ہی تھا، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو وہاں سے لایا گیا اور یہاں ان کے اوپر آپریشن کیا گیا۔ آج تک علامہ سعد حسین رضوی صاحب غائب ہے، کیونکہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے کافی کارکنان دنیا سے چلے گئے اور خود صحیح حالت میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک علامہ سعد حسین رضوی صاحب خاموش ہے اور سائٹ پر ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے ان کو وارننگ دیا کہ جہاں بھی ہو علامہ سعد حسین رضوی ہمیں ملے تو ہم سعد حسین رضوی صاحب کو علاج بھی کرائیں گے، سب کچھ دیں گے۔ لیکن علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ان پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کے کافی سارے مدارس انہوں نے سیل کر دیے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا مزار بھی ان لوگوں نے سیل کر دیا۔ دوستو یاد رکھیے، یہی بات ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ اب آپریشن ہونے والا ہے مرید کے میں، تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کفن پہن کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہی بات ہے کہ حکومت پاکستان آج بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کہاں ہیں، لیکن علامہ سعد حسین رضوی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ پھر ڈٹ کے آئیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ یہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تم لوگ ہمیں کیوں مارتے ہو، کیوں ہمیں تکلیف دیتے ہو، کیوں ہمارے کارکنان کو شہید کرتے ہو۔ انہوں نے کہیں کہیں واسطے دیے، اللہ کا واسطہ دیا، رسول اللہ کا واسطہ دیا اور ماں باپ کا واسطہ دیا، لیکن ان کے باوجود ان لوگوں نے آپریشن نہیں روکا۔ یہی وجہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، اور ابھی تک وہ تشویشناک حالت میں ہے اور وہ خاموشی پر ہے۔ حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم نے سعد حسین رضوی کو ٹریس کر لیا ہے اور وہ اس کو ہم گرفتار کریں گے، لیکن اگر وہ ٹریس کر لیا ہوتا تو ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ سعد حسین رضوی صاحب اب بھی کارکنان کے ساتھ کسی سائٹ پر موجود ہے، اور وہ یہی بات نکالیں گے کہ ہمارے کارکنان کو کیوں مارا، کیوں ان پر گولی چلائی گئی، ان کا جرم کیا تھا، کیونکہ ہم تو پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے، ہمارے یہ پرامن احتجاج ان لوگوں نے کیوں خراب کیا۔ یہی بات ہے کہ سعد حسین رضوی نے خاموشی کے ساتھ سب کو بتا دیا کہ میرے لیے کفن آ گیا اور میں بھی موت کے لیے تیار ہوں۔ سب کارکنان نے کہا ہم بھی تیار ہیں، لیکن دوستو یاد رکھیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہی اصل مقصد ہے، اور وہ سب کے سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ کون ہے اس کے پیچھے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ کہ تحریک لبیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ختم کرنا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک پرامن احتجاج ان لوگوں نے کیا، پرامن جماعت ہے، پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد آپ لوگوں کے سامنے آئے گا اور بہت جلد ہی آئے گا۔ دوستو یاد رکھیے یہی بات ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنا خود کفن پہن دیا، اور ان کے بھائی وہ بیماری کی حالت میں بھی ان کے سامنے گئے تھے اور دھرنے میں موجود تھے۔ یہی پرامن احتجاج ان لوگوں نے لاہور سے نکالا اور مرید کے پر ان لوگوں کو رکوایا گیا۔ ان لوگوں نے پرامن احتجاج کو پرامن لے کے جا رہے تھے، لیکن معاہدے کے لیے، مذاکرات کے لیے رکن شورا بھی بھیجے، لیکن ان کو واپسی نہیں کیا گیا۔ یہی بات سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا چاہتے ہو، آپ ہمارے ساتھ کون سی حرکت کرنا چاہتے ہو جو ہمارے مطالبات نہیں مانتے، ہماری بات نہیں سنتے، ہم آپ کو واسطے دیتے ہیں، آپ ہمارے واسطوں کو نہیں سنتے۔ دوستو سعد حسین رضوی صاحب ایک نڈر، ایک
ایک شیر ہے اور لیڈر ہے، وہ پھر کھل کے آئیں گے اور سب کو بتائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔